جناب امیر علیہ السلام فرمایا انا اول من صدق رسول اللہ، میں نے سب سے پہلے تصدیق کیا. اب آئیے ذرا لفظ اسلام میں نے کہا نا کہ کوئی بھی چیز چرانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے القاب ہی کیوں نہ ہو. القاب بھی چرانے کے سنیں گے اسلام میں القاب بھی چرانے کی اجازت نہیں. جناب امیر کے بہت بڑے بڑے القاب ہیں، اور آپ نے خود فرمایا جامع ترمذی کے اندر ہے کہ علی بن ابی طالب کہا کرتے تھے انا صدیق الاکبر وانا الفاروق الاعظم ولا یقول بعدی الا الکذب. میرے علاوہ جو بھی کہے، میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، میرے علاوہ جو بھی کہے گا وہ جھوٹا ہوگا. جناب امیر صاحب فرماتے کہ میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں. اب آئیے ذرا اللہ نے قرآن کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کون کون صدیق. میں اس سے پہلے کہ صدیق سے متعلق پیش کروں، اور بھی القابات ہیں، میں یہاں پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں صدیق سے متعلق پیش کروں، آج میرے صرف یہ موضوع رہے گا صداقت، کہ مومن کو بھی صادق ہونا چاہیے، لیکن جناب امیر صدیق اکبر اسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں آج. تو لیکن اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھاؤں، عزیزان گرامی، بیت المال پہ سخاوت دکھانا اور ہے، اپنی ذاتی ملکیت پہ سخاوت دکھانا اور ہے. واضح ہو رہا ہے کہ غنی کون ہوتا ہے. بیت المال پہ سخاوت دکھانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی کہ بیت المال ہے، جس کو چاہے انسان تقسیم کرتے، اپنے عزیز کو دے دے، کسی رشتہ دار کو پیسہ دے دے. بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی ذاتی ملکیت ہو اور انسان خرچ کرے راہ خدا کے اندر، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا سخی ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ بہت سے لوگوں نے، بہت سے مسلمانوں نے، بڑے بڑے علماء نے ذوالفقار کے بے انتہا فضائل لکھے، یہاں تک کہ جناب امیر کے اتنے فضائل نہیں لکھے جتنے ذوالفقار کے لکھ دیے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کچھ افراد کو اس حد تک جناب امیر کا پوچھتا کہ ذوالفقار کے تو فضائل لکھ دی، انہوں نے 2 صفحے کے، جناب امیر پہ 2 سطرے بھی سے زیادہ نہیں لکھے. تو کہا کہ جب ذوالفقار ایسی تلوار تھی، آسمان سے نازل ہوئی، 2 مونچھیں اس کے، توجہ ہے؟ تو سرور کائنات سے صحابہ نے پوچھا یا رسول خدا، تلوار کے اس کے 2 منہ کیوں ہیں؟ تلوار کا تو ایک منہ ہوتا ہے، آسمان سے آئی اور اس کے 2 منہ. تو کہا کہ اس کے 2 منہ اس بات کی علامت ہے یہ حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے. کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ؟ مجھے نہیں معلوم. یہ تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے. تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے. توجہ، تلوار حق و باطل میں تمیز رکھتی ہے. یہ حق کو بھی پہچانتی ہے، باطل کو بھی. ہر آدمی کے ہاتھ سے بلند نہیں ہوتی، اسی کے ہاتھوں میں آتی ہے جو حق و باطل کی تمیز رکھتا ہو. تو جو حق و باطل میں تمیز رکھتا ہے اسے کہا جاتا ہے فاروق. جو حق و باطل میں تمیز رکھتا ہے اسے کہتے ہیں فاروق. فاروق اعظم وہ ہوگا جس کے لیے ذوالفقار آئے، یا وہ ہوگا جو میدان سے بھاگ جائے؟ فیضان گرامی کے فاروق اعظم وہی ہوگا جس کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی. اور ذوالفقار سب نے لکھا ہے کہ میدان احد میں نازل ہوئی. میدان احد سب کے ذہنوں میں ہے کہ میدان احد کے اندر ذوالفقار نازل ہوئی ہے، جب کسی مردود شیطان مردود، یہی کہا صحابہ نے، تو ایک شیطان مردود نے نعرہ لگایا مات محمد، سب بھاگنے لگے. میں کہتا ہوں کہ جس نے بھی نعرہ لگایا تھا شیطان ہی تھا. میں تو کچھ کہنے رہا، صحابہ نے کہا کہ شیطان مردود نے نعرہ لگایا تھا. میں کہتا ہوں جس نے بھی نعرہ لگایا تھا شیطان ہی تھا. نعرہ لگایا ایک آدمی نے کہ مات محمد، محمد مارے گئے. سب کے سب ایک دوسرے نعرہ لگایا فرو، بھاگو. پھر یعنی فرار کرنا، یہ بھاگنا. سب کے سب بھاگنے لگے. جناب امیر نے ایک مرتبہ فوراً احد کے میدان پہ چڑھے، جناب سرور کائنات کو ہاتھوں میں بلند کیا اور آواز دے کے کہا ہذا محمد رسول اللہ، ہذا محمد رسول اللہ، ہذا محمد رسول. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ ہذا، یہ رہے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ، یہ رہے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ. اب سمجھ میں آیا غدیر میں پیغمبر نے ہاتھوں میں کیوں اٹھا کے کہا. جو ہے میرے ساتھ. اور جناب سرور کائنات نے کہا یا علی، آپ نے اس وقت رسالت کا تعارف کروایا تھا، آج میں ولایت کا تعارف کروایا. اور آپ نے بھی کہا تھا ہاذا، وہاں پہ اشارہ. میں بھی کہہ رہا ہوں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. فیضان گرامی، وہاں پہ غدیر خم کے میدان کے اندر سے نہیں، مجھے صرف احد کے میدان کے 2 جملوں کو پیش کرنا ہے کہ جب سب جا رہے تھے جناب امیر نے ہاتھوں پہ جناب سرور کائنات کو، لوگوں نے پوچھا بھی کہ یا علی جب سب بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ گھبرا رہے ہیں آپ؟
کہ یا علی جب سب بھاگے تھے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا پہلے ان سے پوچھو جو بھاگ گئے تھے کہ وہ کیوں بھاگے، میں پھر بتاؤں گا میں کیوں نہیں بھاگا۔ تو کہا کہ آپ لوگ کیوں بھاگے تھے؟ کہا بھئی ایک آدمی نے نعرہ لگا دیا ماتا محمد، تو ہم نے کہا کہ جب رسول خدا رہے نہیں تو اب لڑنے کا فائدہ کیا؟